مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے اسٹریٹجی کے تحت؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالصتاً سیاسی سوچ کے مطابق یہ چاہیں گے کہ بالآخر نگران وزیر اعظم کا نام جو میری دانست میں فائنل ہو چکا ہے وہ 17 اگست کو الیکشن کمشنر صاحب اعلان کریں۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں فائنل ہو چکا؟ مجھے شبہ ہے، انہی 6 ناموں میں؟ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا نام لیے ہیں۔ الیکشن کمیشن تو باؤنڈ ہے نا انہی 6 ناموں کا؟ نہیں ضروری نہیں ہے، کیا ہوا جو پارلیمانی بھائی اگر ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوا پھر پارلیمانی کمیٹی کا بھی نہیں ہوا تو وہی 3 نام آگے بابو جائیں گے۔ نہیں 2 نام پھر ہو جائیں گے نا، اچھا سوری، تو 2 پھر وہ 4 ہو جائیں گے، انہی 6 میں سے ان 4 میں سے ایک اٹھا لے گا وہ۔ تو انہی 6 اور میں سے ایک بات یقین رکھنا کہ الیکشن کمشنر تک پہنچتے پہنچتے وہ 4 میں وہ نام شامل ہوگا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ فائنل ہو چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک میری تھیوری ہے جو انتہائی غلط ہو سکتی ہے، لیکن سیاست دانوں کو بھگتا ہے بابو بہت عرصے سے، یہ بڑے چکر باز ہوتے ہیں، ان کا ڈسا پانی نہیں مانگتا، باقی تو پار ہوتی ہے نا۔ بھائی ٹھیک ہے، یوں کر کے تا حیات نااہل پکڑ کے اندر کر دو، ضمانت نہیں کروانی، اٹک جیل میں رکھو وغیرہ وغیرہ، یہ طاقت ہے، یہ چلاکی نہیں ہے، چلاکی سیاست دان ہوتی۔ ٹھیک، تو مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، سنجرانی صاحب کا نام راجہ ریاض نے نہیں دیا ہے۔ وہ نام اس لیے مشہور ہوا ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا 2008 میں جو الیکشن ہوئے تھے، تو سومرو صاحب سینٹ کے چیئرمین تھے، لیکن لوگ یہ بھول رہے ہیں اس وقت صدر تھے پرویز مشرف صاحب۔ اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا آپ کا اس بات کا؟ یعنی مشرف صاحب صدر تھے، ایک وردی والے صاحب ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قانون میں رکاوٹ تو کوئی نہیں ہے نا، چیئرمین سینٹ نہیں، لیکن ایوان صدر میں کسی کا بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ اب الیکشن کمشنر کے ذریعے ہی پیغام جائے گا جو بھی جائے گا۔ اچھا، اب میری ایک اور بات جو میں اب میری ایک ہاں آپ پہلے اپنی اچھا میں بتانا، آپ میری آپ یہ سازشی تھیوری کو رد کر کے آگے بڑھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس سازش میں نہ پھنسیں، اور جو ذرائع کی بالکل نہ پھنسیے گا، لیکن اس پہ غور کیجئے گا۔ دیکھو ایک بات ہے، چھوٹی سی خواہش بھی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ سنا ہے کہ انڈین کنٹینٹ نہیں ہم لوگ، ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن وہ ایک گانا نہیں تھا آسمانوں پہ اڑنے کی آشا؟ تو میرا خیال ہے کہ شہباز صاحب کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ 14 اگست کی تقریر وہ کرے نا۔ وہ تو کریں گے نا، آف کورس کریں گے، کل پہ چلے گی بات تو اب وہی کریں گے تقریر۔ لیکن مجھے خوشی کس بات کی ہے بھلا؟ کس بات کی؟ اس بات کی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جتنے عرصے سے بیٹھے ہیں، ہم بڑا مختصر عرصہ، آپ نے شہباز شریف کا انٹلیکٹ جو ہے ہمیشہ چیلنج کیا ہے۔ آج آپ انہیں پولیٹیکل انٹلیکٹ ثابت کر رہے ہیں کہ سیاسی فائدے کے لیے وہ یہ نام متفقہ طور پر۔ میرے بھائی، میں چلاکی کو انٹلیکٹ کے ساتھ کنفیوز نہیں کر رہا۔ چلاکی انٹلیکٹ ہی ہوتی ہے نا سر؟ چلاکی رسا گیری بھی ہوتی ہے یار، 2 نمبری بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ اچھا خبر یہ ہے سر یار شہباز صاحب ایسے خدا تم جان بوجھ کر مجھے یعنی شہباز صاحب کے بھائی شہباز صاحب السلام علیکم، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، خبر یہ ہے کہ جیلانی صاحب کا نام جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ دیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ اچھا دلچسپ صورتحال یہ افواہ آپ جیسے لوگوں نے اڑائی، جیسے کل آپ جب آئے پارلیمان سے تشریف، نہیں سنیں میری بات، آپ نے بلاول بھٹو سے آغاز کیا، آپ نے بلاول بھٹو زرداری پر رحم کیا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا میرا ہی بندہ ہے چھوڑو، انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے وہ کر، لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے 2 سرکردہ رہنما، میں نے آپ کو اسی وقت ٹوکا تھا، میں نے کہا کہ عدنان آپ یہ غلط بات کر رہے ہو، جیلانی صاحب کا نام پیپلز پارٹی کی فہرست میں یقیناً شامل ہوگا، لیکن یہ صرف پیپلز پارٹی کا نامزد کردہ نہیں ہے، اور میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں، والیان ریاست کی پسند بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن ایک یہاں پہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں، خدشے کا اظہار کریں یا وہ اندازہ لگائیں، جیلانی صاحب کا نام جو میری کل کی اطلاع ہے، جو راجہ صاحب نے مجھ سے بات کی، راجہ صاحب نے تو ڈپلومیٹ کا نام نہیں رکھا۔ ارے وہ ڈپلومیٹ اور بیوروکریٹ میں فرق نہیں سمجھتے، اور راجہ صاحب سیدھے آدمی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اپوزیشن لیڈر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا آج بڑے متحرک نظر آئے، کل آپ نے ایک شخص کا نام لیا تھا، وہ ہیں پی ایم ایل این کے ایاز صادق صاحب، ماشاءاللہ بہت۔ ایک تو انہیں وہ سحر خیزی ہوتی ہے جو صبح صبح اٹھنا ہے، وہ ویسے ہی اٹھتے صبح، تو صبح صبح ناشتے سے بھی پہلے کہہ لیں، ایک انہوں نے ملاقات کی چکلالہ میں،
جی बड़ी बाअसर शख्सियत के साथ। ظاہر ہے چکلالہ میں باثر لوگ رہتے ہیں, آپ جیسے تو نہیں رہتے نا یار, سیدھی سی بات ہے. اور میں کل آپ کو کیا کہہ رہا تھا, کچھ تعمیرات ہیں, پنو عقل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, ان کا بڑا, میں نے آپ کو کہا تھا وہ برج بلڈنگ اکثر کرتے کیا آپ ہیں. کو پتا تھا اس میٹنگ کا, اسی لیے کل آپ نہیں نے بخدا نہیں, کچھ گھنٹے پہلے دیکھو بابو, میں نے کبھی عادتاً, میری عادت نہیں ہے باتیں چھپانے کی. خبر چھپانا تو کوئی بری نہیں بات بابو, نہیں, خبر وقت کیمرے پہ کے بتائی جاتی اوپر میں جو بات کروں گا تو میں صرف یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, چھپا سکتا ہوں. اچھا اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ملاقات بڑی ارجنٹ رکھوائی گئی, بہت ارجنٹ بنیادوں پر رکھوائی گئی, اور اس میں یہ کنوے کیا گیا کہ جلیل عباس جیلانی کا نام پیپلز پارٹی کی جانب سے دیا جا رہا تو ہے. وہ ہو گئے تو سارا ان کے کھاتے میں چلی جائے گی, اور اس بات سے میاں صاحب بہت ناراض بڑے میاں صاحب, وہی لندن والے, یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو آپ, لیکن انہوں نے اسی یہ کے کہا اندر کہ دیکھیے ساری قربانیاں, اللہ تعالیٰ بات سنیں, ساری قربانیاں ہم نے دی, بندہ ہونا تھا, بندہ ہونا دلا. حالانکہ بندہ ان کا نہیں ہے, لیکن آپ میری بات سنیں. اب دیکھیے مقافات عمل آپ کے ساتھ بھی ہو گیا. آپ نے پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر فرمایا اپنی رپورٹنگ جب آپ کر رہے تھے, دیکھ لیجئے کلپس, اس کے بعد پھر آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے دو اہم ترین رہنماؤں نے بھی کہا کہ جی بہت اچھی بات ہے اگر وہ ہو تو بساڑی بندے نے. ساتھ ہی آپ نے یہ بھی رپورٹ کیا تھا, پھر آپ کی سردار اعجاز صادق صاحب سے ملاقات ہوئی, میں فرمایا جی بہت اچھے آدمی ہیں, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. یاد ہے آپ کو؟ اور کیسا مقافات عمل ہے کہ ادھر آپ یہ فرماتے ہیں اور وہ سحر خیز جو ہیں وہ چکلالہ چلے یہی جاتے ہیں. آپ سے یہ نصرت صاحب, یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وہ رستے ہیں یا دھاگے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے جن کو میاں ملانا ہے؟ صاحب کو اعتراض بنیادی طور پر حفیظ شیخ پہ ہے, میرا خیال ہے وہ یہی کنوے کرنے گئے ہوں گے. یہ مجھے یہ ناٹ جلیل عباس جیلانی, آئی ڈونٹ تھنک سو, ان کی فرملی اتنی مخالفت نہیں کریں گے میرا خیال ہے. پیپلز پارٹی جو ہر جگہ اون کرتی پھر رہی اب ہے. وہ یہ کہ سائیں دائی کامے والی اگر حماقت کرنی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, ہمارے لاہور میں رنگ بازی ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں وہ فلاں جگہ یار وہ قتل ہو گئی, سائیں میں کتنے سا میں کہنے سائیں دائی کام میں, تو پیپلز پارٹی اکثر ایسی واردات کرتی پائی جاتی ہے. سر آپ خود کہتے ہیں کہ جو نگران, میں جیالوں کو بہت پرانا جانتا ہوں, 1967 سے جانتا ہوں, ہم اکٹھے ہی بڑے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ چھوڑا کرو. اچھا یہ اچھا لگتا ہے نا کہ جی ہمارا نامزد کردہ بندہ ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی انہیں حمایت حاصل ہے, لیکن ساتھ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نواز شریف صاحب کے بھی اتنے ناپسندیدہ نہیں ہیں. دیکھیے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ہوتے ہوئے وہ فارن سیکرٹری تھے, چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ قربت رشتہ داری ملتانی گریڈ وہاں پہ کام آ گیا ہوگا, لیکن امریکہ میں ہمارے 3 سال سے زیادہ وہ سفیر رہے, تو کون وزیر اعظم تھے ہمارے؟ نواز شریف صاحب تھے. تو انہیں کیا جھگڑا ان سے؟ ہیلو, سمجھ آ گئی یا نہیں؟ لیکن جس طرح لڑائی یہ حفیظ شیخ تھے,